میرے عزیزو، داؤد زبور نویس اس بات کا اقرار کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس نے خدا کے کلام کو پڑھا ہوا ہے، اس نے اسے اپنے دل میں رکھا ہوا ہے، اور وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ خداوند میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھا ہوا ہے تاکہ میں اس کے خلاف گناہ نہ کروں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس نے ایسا کیوں کہا، اس نے کہاں سے پڑھا، اور جہاں سے زبور نویس نے پڑھ کر اس بات کا اقرار کیا، یہ ہم اس آیت پر بھی غور کریں گے۔ استثنا کی کتاب اس کا 11واں باب، اس کی 18ویں آیت، جسے ملا ہے میں چاہوں گا کہ اسے بلند آواز میں پڑھ دیجیے گا۔ اس لیے میری ان باتوں کو تم اپنے دل اور اپنی جان میں محفوظ رکھنا، اور نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھوں پر باندھنا، اور وہ تمہاری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہوں، اور تم ان کو اپنے لڑکوں کو سکھانا، اور تو گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت انہی کا ذکر کیا کرنا۔ آمین۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اس لیے میری ان باتوں کو تم اپنے دل اور اپنی جان میں محفوظ رکھنا۔ یہاں پر خدا حکم دے رہا ہے کہ تو میرے کلام کو اپنے دل میں رکھنا، اور اسی کلام کو پڑھ کر، اسی کلام کو سن کر، پڑھ کر اور اپنے دل میں رکھ کر زبور نویس خدا کے سامنے اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ خداوند میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ اس کے خلاف گناہ نہ کروں۔ آج میرے عزیزو بڑی ہی یہ لا علمی کی بات بھی ہے، اور اس بات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ آج صرف خدا کے کلام کو اپنے منہ تک رکھا جاتا ہے۔ میں نے سوشل میڈیا پر بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، میں نے واٹس ایپ گروپس میں بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے خدا کے کلام کو صرف منہ تک رکھا ہوا ہے، اور وہ گھنٹوں گھنٹے بحث مباحثہ کرتے رہتے ہیں خدا کے کلام کو لے کر۔ خدا کے کلام کو لے کر وہ بتاتے رہتے ہیں، اے فلانی آیت اوتھے لکھی ہے، اے آیت اوتھے لکھی ہے، اے تو غلط بولنا پیا، تو نہیں صحیح، تو نہیں ٹھیک، انج نہیں اونج نہیں، اور بہت سے لڑائی جھگڑوں میں پڑے رہتے ہیں۔ اور اکثر میں بھی ان گروپس کا حصہ رہا، میرے قریبی دوست جانتے ہیں کہ میں بھی ان گروپس میں تھا پہلے کبھی، لیکن خدا کے خادموں نے، چرچ کمیٹی کے لوگوں نے جب میری نصیحت کی، مجھے میری تربیت کی، تو میں ان سے کنارہ کر گیا۔ بہت سے لوگ ایسے ہی بحث مباحثوں میں پڑے رہتے ہیں اور صرف زبان تک اور صرف منہ تک خدا کے کلام کو رکھتے ہیں۔ انہوں نے بڑا پتا ہوتا ہے آیت کتنے لکھی ہے، وہ کتنے لکھی ہے، اور یقین کیجئے کہ بہت سے لوگ ہفتے کی رات کو اس بحث مباحثہ میں پڑے رہتے ہیں اور ساری رات بحث کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں، اور صبح سنڈے کو اتوار کو چرچ میں نہیں جاتے۔ اور میں نے اکثر، جب میں ان کا حصہ ہوا کرتا تھا، میں نے چرچ آنا ہوتا تھا تو میں کہتا تھا یار میں چرچ جانا ہے، تسی تو پتہ نہیں جانا، پر میں جانا ہے۔ ان رات میں 2 بج گئے میں سون لگا، اور 2 3 بجے تک لگے رہتے تھے۔ کچھ تو مجھے بعد میں کہتے ہیں یار صاحب اسی تو 5 بجے تک لگے رہے تھے۔ تو میں نے کہا بھائی آپ چرچ نہیں گئے؟ کہتے نہیں ویکو جی کلام دی گل سی، کلام کرتے ساں پہ تو کلام دیاں گلاں کردے ایویں تے سی خدا دی خدمت ہی کیتی ہے نا۔ تو میں انہیں کہتا تھا نہیں بھائی، خدا کے کلام میں لکھا ہے تم میری عبادت کرنا تو میں تیرے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا اور بیماریاں تیرے بیچ سے نکالوں گا۔ تو میں نے کہا دور کر دے گا خدا بیماریاں۔ تو میں نے کہا بھائی عبادت کرنا ضرور ہے، آپ ضرور خدا کے کلام کی باتیں کریں، لیکن چرچ جانا ضروری ہے، عبادت ضروری ہے۔ تو میں نے کہا یہ آیت آپ نے نہیں پڑھی بھائی۔ تو ایسی بات کہ بہت سے لوگ صرف خدا کے کلام کو اپنی زبان تک رکھتے ہیں، اور ان کو بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ ایپ کہنے والے ہوں جو مینوں پتہ ہے نا وہ کسی کو بھی نہیں پتا، مینوں خدا دے کلام دی ہے سائد دا بھی پتہ ہے، او سائد دا بھی پتہ ہے، ایدا بھی پتہ ہے، او دا بھی پتہ ہے، تے سارا کچھ پتہ ہوئے تو پاویں بعد چوں پتہ لگے اپنے بھرا نال ہی نہیں بولدا پیا۔
پتا لگے گھر چ انیاں کو لڑائیاں پائیاں نے کہ کوئی انہوں پھاڑ ہی نہیں سکتا اور کوئی وہ گل کرنی نہیں پسند کرتا. یہ سب سے بری بات ہے کہ کوئی آپ سے بات کرنا پسند نہیں کرتا. یہ سب سے بری حالت ہے. میں اپنے آپ کو اس طور سے رکھتا ہوں کہ گو میری کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی بھی ہو تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ میرا میل ملاپ نہ ٹوٹے تاکہ صلح تک نوبت پہنچے, تاکہ ہم ایک دوسرے کو مل سکے, ہم کبھی بھی جدا نہ ہوں. بائبل مقدس فرماتی ہے کہ جس نے اپنے ٹوٹے ہوئے بھائی کو منا لیا اس نے ایک ملک جیسے ایک سلطنت ہے, جیسے آپ اس کو فتح کر لیتے ہیں اور اس کی خوشی ہوتی ہے, اسی طرح اپنے بھائی کو منا لینا بھی اسی طرح ہے. آپ کسی جنگ کو جیتنے کے برابر سمجھیے. لیکن اگر آپ ناراض رہتے ہیں تو بائبل فرماتی ہے کہ شام تک تیری خفگی جاتی رہے, کیونکہ جب رات پڑے گی, جب اندھیرا آئے گا تو ابلیس شریر بہت سی چیزیں آپ کے دل میں ڈال دے گا, اور وہ جو باتیں آپ کے دل میں ہوں گی وہ آپ کو اکسائیں گی باتیں کرنے کے لیے اور لڑائی کو بڑھانے کے لیے. انہیں منواج کیا, میں انہوں چھڑنا, یہ ابلیس کی طرف سے آپ کو باتیں ملتی ہیں اور آپ وہ باتیں اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں. آپ خدا کے کلام کو دل میں نہیں رکھ رہے. آپ ابلیس کی سرگوشیاں جو وہ بستر پر رات کو سوتے وقت آپ کے ساتھ کرتا ہے, آپ ان کو اپنے دل میں جگہ دے رہے ہیں. انہیں مینوں اج کیا, ان میں چھڈنا نہیں ہوندا کہ انہیں اج کرن والا, انہیں مینوں کہہ دیتا ہے میں وہ لیے اتنا کچھ کیتا تو انہیں مینوں اس طرح کہہ دیتا ہے سویر ہون دو وہ ویکھی جائے گی. ایسی ہی باتیں جب آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں تو آپ خدا کے کلام کے خلاف گناہ کرتے ہیں. اور میرے عزیزوں, جتنی دیر آپ ناراض رہتے ہیں اسی طرح ابلیس سرگوشیاں کرتا 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 وہ ناراضگی بڑھتی ہوئی دشمنی تک, اور دشمنی سے پتہ نہیں کہاں کہاں چلی جاتی ہے. اور جتنے بھی گناہ یا جدائیاں یا نفرتیں پھیلتی ہیں وہ اسی سبب سے, کیوں کہ ہم نے خدا کے کلام کو جگہ نہیں دی اپنے دل میں. ایڈا کو دے لے تو کنا کو کچھ رکھ سکیں گے. اور بائبل مقدس فرماتی ہے کہ دل جو ہے وہ خدا کے کلام کو اپنے اندر رکھنے کی جگہ ہے. آپ کو خدا کے کلام کو دل میں رکھنا ہے. نفرتیں, حسد اور ایسی برائیاں یہ دل میں رکھنے کی چیز نہیں ہے. ان کو ذہن میں بھی نہ رکھیں. میرے ایک استاد ہے, وہ کہتے ہیں جو چیز ایسی آئے اسی وقت اسے یسوع کے نام سے رد کرو اور اپنے ذہن سے نکال دو. اگر تم اسے چند لمحات بھی رہنے کے لیے دو گے تو وہ پنپ پڑے گی. بہت تیزی سے وہ بڑھتی ہے, اور اس تیزی سے وہ بڑھتی ہے کہ وہ آپ کے دل میں جگہ کر لیتی ہے. وہ کہتے تھے ایتھے جدو آئے نا ایتھے ہی انہوں دور کر دیا کرو. ایک اگر آپ کو کسی سے نفرت ہے تو وہ کہتے تھے اسے بھی اسی وقت اپنے سر پہ ہاتھ رکھو اور کہو خداوند میں اس بھائی کو یسوع کے نام سے معاف کرتا ہوں, اور خداوند میں اس کے لیے تیری محبت کو مانگ لیتا ہوں. اور وہ نفرتوں کو محبت میں بدلنے والا خدا ہے. آپ ایسے خدا کے پیروکار ہیں جس نے صلیب پر بھی معاف کیا. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس کے پیروکار ہیں. اور یوحنا جو ہے وہ جانتا تھا کہ یہ توبہ کیسے کرنے آیا ہے. اس نے اس لیے ان کو کہا گیا سام کے بچوں کہ حرکتاں تہاڈیاں پولیس والیاں نے تے آئے توبہ کر لو. اس نے ان کو ڈانٹ کر بھگا دیا. میرے عزیزوں, آپ کے دل میں کیا ہے یہ آپ کو دیکھنا ہے. دل کا جو حال جاننے والا ہے وہ یسوع مسیح ہے. میں اور آپ کچھ نہیں جان سکتے. میری نظر میں ہو سکتا ہے ہر ایک شخص بڑا ہی اچھا ایماندار ہو, وہ بڑا ہی پیار کرنے والا ہو, وہ بڑا ہی دلیر ہو, لیکن اصل حقیقت کو خدا جانتا ہے. میں اور آپ ایک دوسرے سے چیزیں چھپا سکتے ہیں,